المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود باقی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن مجید اور رمضان المبارک. ہمارا کل کا موضوع تقویٰ تھا اور آج قرآن اور رمضان ہے. رمضان المبارک اور قرآن کا تعلق آپس میں لازم اور ملزوم ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر رمضان المبارک کی شان اور عظمت اتنی زیادہ ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. یعنی اس مہینے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور اسی مہینے کے اندر وہ لیلۃ القدر کی عظمتوں والی رات بھی ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا تھا، اور پھر آسمان دنیا سے مختصر تھوڑا تھوڑا تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ پر جو ہے وہ نازل ہوتا رہا. تو یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ لیلۃ القدر بھی آتی ہے. گویا کہ اس مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ دوہرا تعلق ہے. اور جب ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا رستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی صورت میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی غلطی کوئی کوتاہی. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں نہیں ہیں، کوتاہیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سورہ الحمد میں کچھ فرمایا جا رہا ہے اور پھر آگے جا کے کسی اور صورت میں اسی کی نفی کی جا رہی ہو. اس قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. یہ کتاب اس طرح کی اغلاط سے پاک ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کا تعلق چونکہ رمضان کے ساتھ ہے، اور رمضان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے رمضان حقیقت میں جو روزہ ہے وہ ہمیں تقویٰ عطا کرتا ہے. جب روزے کے ذریعے تقویٰ مل جائے گا تو جو متقی شخص ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ہدایت رکھ دی ہے ھدی للمتقین. اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر متقی ہونا ضروری ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو تقویٰ عطا کرتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب روزے نے تو متقی کر دیا، اب دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ بندے اب تیرا تعلق قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. اب تیرا نفس پاک ہو گیا ہے، اب تیرے اندر اتنی جو ہے وہ قوت اور طاقت آ گئی ہے کہ تو اپنے نفس کو دبا سکتا ہے اور بری خواہشات جو اٹھتی تھی سینے سے ان کو دبا سکتا ہے. اب تو قرآن پڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر حرف پر تجھے جو ہے وہ ہدایت کا سمندر عطا فرمائے گا. تو اس رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا ایسا نہیں جس نے الف لام میم کہا تو یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے.
اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن پر قرآن ہر آیت کے بدلے رحمتوں کا نزول کرواتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت کرواتا ہے، اور کچھ تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتے، حرام کو حرام نہیں جانتے۔ اب ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت میں اس نے پڑھا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اب حقیقت حال اس کی یہ ہے کہ وہ والدین کا شدید نافرمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ بدکاری بھی کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ شراب نوشی نہ کیا کرو، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ شراب نوشی کا بھی آتی ہے۔ تو ایسے شخص پر جب یہ آیتیں تلاوت کرتا ہے تو پھر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو قرآن تو پڑھ رہا ہے مگر قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ رمضان ہمارے پاس ایک اپرچونٹی، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا رجحان جو ہے وہ قرآن کی طرف ڈالیں۔ قرآن مجید کی طرف جب ہمارا رجحان ہو جائے گا تو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جذبہ ملے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اے کاش کہ مجھے اس کی سمجھ بھی آئے، اے کاش کہ میں سمجھ بھی لوں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پڑھنے کا ذوق تو رکھتے ہیں، مگر وہ پھر اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوراق پر صرف انگلی پھیرتے رہتے ہیں۔ کچھ حضرات بسم اللہ شریف پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس آیت پر انگلی پھیر دیتے ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی یوں تھا کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، ہم نے قرآن کے احکامات کو جانا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم قرآن کے اندر تدبر کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ اور اسی طرح افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں یہاں تک فرما دیا کہ وہ لوگ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کی مثال ایسے ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں اور کان رکھتے ہوئے بھی وہ سننے سے آری ہیں، اور یہاں تک فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے جانور ہے، بل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کون لوگ؟ جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ایسا نہیں رکھتے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ ایک عالمگیر فتنہ اٹھے گا، ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ تو بھائیو وہ زمانہ آ چکا ہے، وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ۔ کہیں لوگ انکار حدیث کر رہے ہیں، کہیں لوگ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ کم کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ اتنی آیتیں قرآن کی کم کر دی جائیں۔ کہیں لوگ جو ہیں قرآن کی آیتوں کی اپنے پاس سے تعویلات کر رہے ہیں، کہیں قرآن مجید کے اندر نص قطعی موجود ہے، ان کا انکار کر کے لوگوں کو تعویلات کر کے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں جھوٹی نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے عرض کیا تو حضور اس زمانے میں اس فتنے سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار، کوئی ایسی ڈھال ہونی چاہیے کہ جس سے امت بچے، اور حضور نے فرمایا جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو قرآن ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے۔ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق ارض و سماوات، جس نے اس زمین کائنات کو بنایا ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ رستہ دکھاتا ہے جو اقوم رستہ ہے، بالکل سیدھا رستہ جو ہے
وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ قرآن کا رستہ ہے۔ آج گمراہی زیادہ کیوں ہو گئی؟ آج ہر شخص جو ہے وہ طرح طرح کے نظریات رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہر نوجوان کے ذہن میں 20 سوالات ایسے ہیں جس کے وہ سوالات حل نہیں ہو رہے۔ وہ سوالیہ نشان لے کے آتا ہے اور سوالیہ نشان لے کے ہی چلا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ بزرگ جو ہمارے ہیں ان کے تو عقائد درست ہیں اور ان کے عقائد بڑے مضبوط ہیں، وہ اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوتے، کیونکہ نوجوان حضرات جو ہیں ان کا تعلق، ان کا سوشل سرکل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے بے شمار ایسے سوالات، ایسے جو ہے وہ ایشوز اٹھتے ہیں جن کے جواب ہمارے نوجوان کے پاس نہیں ہوتے، جس کی بنا پر عقیدہ بگڑنے کے اور بد عقیدگی کی طرف راغب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا نوجوان قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور اپنا وقت جو سوشل میڈیا پر گزارتا ہے، جو فرینڈ سرکل کو راضی کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، جو خوش گپیاں دوستوں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر لگاتا ہے، اگر وہ وقت قرآن کو دے تو پھر دیکھیے گا کہ ہمارے نوجوان کو کیسے وہ اقوم رستہ نظر آتا ہے، وہ صراط مستقیم کیسے نظر آتا ہے۔ اور سن لے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، ترمذی شریف کی حدیث سے بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کو سمجھنا ضروری کیوں ہے، قرآن کے بارے میں نالج رکھنا ضروری کیوں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر محکمات آیات ہیں اور متشابہات آیات ہیں، اور جو محکمات ہیں وہ ام الکتب ہیں، وہ کتاب کے اندر جو محکمات آیات ہیں وہ حقیقی آیات ہیں، جو متشابہات ہیں ان کا علم ہر کسی کو نہیں دیا گیا، وہ راسخون جو ہیں وہ علم کے اندر جو راسخ لوگ ہیں وہ علم ان کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متشابہات آیت ہیں ان کی طرف جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا، جنہوں نے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو متشابہ آیات سنا کے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اب میرا مالک تو ہاتھ، سر، پاؤں، جسم سے پاک ہے، مگر قرآن مجید کے اندر ید اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ آیتیں متشابہ ہیں، اس آیت سے کوئی مسئلہ حل کرنا یا اس آیت کو بنیاد بنا کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑنا، یہ آج کے معاشرے میں جدید وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن کے مفکر کہتے ہیں، وہ لوگ جو امت کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان کو قرآن سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آیات متشابہات کی طرف۔ اور سن لیں، یہ قل انما انا بشر مثلکم، علماء نے لکھا یہ بھی آیت متشابہ ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ تو سن لیں، یہ اصول ہے قرآن کا کہ قرآن مجید کے جو مسائل ہیں وہ آیات محکمات سے نکلیں گے، متشابہات سے نہیں نکلیں گے۔ مگر افسوس ہے نا، آج ہم کسی شخص کا قرآن سن کے کہتے ہیں کہ جناب وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کس کی مانیں، ہم کس کی بات کو درست سمجھیں؟ تو میرا بھائی تھوڑی سی آپ بھی ایفرٹ کریں، تھوڑی سی آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو قرآن سنا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آیات متشابہات پڑھ کے سنا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما دیا کہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے اور فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، وہ شخص لوگوں کو متشابہات کی طرف لگائے گا، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ اور ایک اور میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ، جیسا کہ یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں پہلے حکم ہے، اچھا شراب یکدم حرام نہیں ہوئی، شراب کی حرمت کے بارے میں تدریجاً آیات نازل ہوئی۔ پہلے یہ فرمایا گیا کہ شراب اچھی نہیں ہے،
پھر فرمایا گیا اس کے اندر نفع تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور پھر یہ فرما دیا کہ بھئی شراب جب پی ہو تو نماز کے قریب نہ آنا، اور پھر فرمایا بھئی شراب حرام کر دی گئی ہے، تدریجاً شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی۔ اب دیکھیں وہ آیت جس کے اندر فرمایا گیا کہ شراب کے اندر نفع تھوڑا اور نقصان زیادہ ہے، وہ آیت آج بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اب کوئی شخص وہ آیت پکڑ کے کہہ تو سکتا ہے نا کہ جی قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر نفع تھوڑا اور نقصان زیادہ ہے، چلو میں تھوڑے نفع کی طرف ہی چلا جاتا ہوں۔ تو پھر علماء نے لکھا اس آیت کو، وہ جو بعد میں آیت نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ آیت قرآن کا حصہ تو رہے گی مگر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اب بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن کھول کے بیٹھ تو جاتے ہیں مگر آیات ناسخ اور منسوخ کا علم ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں آپ خود مختلف مساجد میں درس قرآن دینے والے لوگوں سے جا کر پوچھتے کہ بتا کیا تجھے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ حضرت امام حسن بصری کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا تمہیں قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم موجود ہے؟ اور بے شمار خطباء اس وقت بھی ایسے تھے کہ جن کو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں تھا۔ اب منسوخ آیتیں سنا سنا کے لوگوں کے عقائد کو جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بولنے والے لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنا تعلق اب قرآن سے جوڑیں، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ کل بروز قیامت قرآن مجید کو ایک شخص کی صورت میں لایا جائے گا، ایک انسان کی صورت میں، اور وہ چن چن کے ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یا اللہ اس بندے کی شفاعت میں کرتا ہوں، یہ مجھے بڑا بھی کرتا تھا اور میرے اوپر عمل بھی کرتا تھا۔ پھر قرآن سے پوچھا جائے گا حل رضیت، اے قرآن تو راضی ہے میں نے مقام اس کا بلند کر دیا؟ قرآن کہے گا نہیں یا اللہ اور مقام بلند کر۔ پھر پوچھا جائے گا حل رضیت، اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اب میں راضی ہوں، رضیت تو میں راضی ہوں۔ آؤ اس رمضان میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔